قرآن کریم کا بھی ایک خاص حقوق ہے۔ قرآن کریم کو ہم نے آج پس پشت ڈال دیا، قرآن کریم کو بالائے طاق ہم نے رکھ دیا اور قرآن کریم کو ایک مصیبت کا ذریعہ بنا لیا۔ جب بھی کوئی مصیبتیں ہمیں آتی ہے تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے تو ہم قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ قرآن کریم کو اس کے حق کے مطابق تم تلاوت کرو، جو حق ہے اس حق کو ادا کرو۔ آج ہم نے مصیبت کا ذریعہ بنا لیا قرآن کریم کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم قرآن کریم کو صبح و شام تلاوت کرو، جو اس کا حق ہے اس کا حق ادا کرو۔ قرآن کریم کو یوں ہی نہیں چھوڑنا، ایک مصیبت کا ذریعہ نہیں بنانا ہے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کریم دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے جسے یاد کرنا، جسے سمجھنا، یاد کرنا، محفوظ کرنا بہت آسان ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ یاد کر لیجئے، لیکن آپ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کو قرآن کریم، آپ کو وہ کتاب یاد ہے، فلانی کتاب یاد ہے، لیکن آپ قرآن کریم کو یاد کیجئے تو آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کو قرآن کریم یاد ہے۔ ایک یہ معجزہ کی کتاب ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کو ہمیں پس پشت نہیں ڈالنا ہے، بلکہ قرآن کریم کی ہمیں تلاوت کرنی ہے۔ آگے رسول اللہ کا ارشاد ہے، وَفْشُوهُ، اور تم قرآن کریم کو پھیلاؤ، تغنوہ، اور تم قرآن کریم کو مزے لے لے کر کے پڑھو۔ قرآن کریم کو ہم مزے لے لے کر کب پڑھیں گے؟ جب ہمیں قرآن کریم پڑھنا آئے گا۔ مزے لے لے کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مخرج کے ساتھ پڑھا جائے، تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، رسمی طور پر نہیں پڑھا جائے۔ آگے فرمایا، وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کی نصیحتوں پر، اس میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، قرآن کریم میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس میں تم غور و فکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے جسے یاد کرنا، سمجھنا، محفوظ رکھنا بہت آسان ہے۔